السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا آرٹیکل ہے، جو بلاگ ہے، وہ ہم پڑھیں گے آن لائن کے بارے میں، آن لائن کلاسز کتنی کارگر ہیں۔ تو جیسا کہ فروری سے دنیا کے حالات ایک وبائی مرض کرونا کی وجہ سے خراب ہیں۔ اس وبائی مرض کی وجہ سے لوگوں کے معاشی سماجی حالات بہت خراب ہو گئے۔ چھوٹے کاروبار کرنے والے اور بڑے سے بڑا کاروبار کرنے والے بھی پریشانیوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، لیکن ان حالات اور وقت نے جس نے کمانا چاہا اس نے کمایا بھی ہے، اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے رہے لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہے۔ دنیا میں ہر ملک نے اپنی عوام کو سہولت دینے کے لیے بھرپور کوششیں کی، جس میں ہر ملک میں ایک پلاننگ کے تحت اداروں کو کھولنے اور لوگوں کو کمانے کا موقع دیا گیا۔ اسی طرح تعلیم کا شعبہ بھی سخت متاثر ہوا، جس کی وجہ سے طلباء اور طالبات گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ پڑھائی سے دور رہنے کی وجہ سے بچے پریشان نظر آنے لگے۔ حال ہی میں بچوں کو آن لائن کلاسز کا ایک لالی پاپ دیا گیا، اور یہ لالی پاپ صرف پرائیویٹ اسکول اور اداروں نے دیا، کیونکہ ان کا مقصد سامنے آیا کہ وہ بچوں کے مستقبل سے نہیں بلکہ فیس سے غرض رکھتے ہیں۔ انہی دنوں میں استنبول میں تھی اور میرا بھی ایم فل کا پہلا سیمسٹر تھا۔ میں آن لائن کلاسز کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئی تھی اور بیزار بھی ہونے لگی تھی، کیونکہ گھر میں رہ کر آن لائن کلاسز نہیں لے رہے تھے۔ ہم لوگ تو بولتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن ٹیکنالوجی جتنی اچھی ہو اس کے اتنے نقصان اور بھی زیادہ ہیں۔ ہر وقت انٹرنیٹ اور بجلی کی سہولیات ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لیپ ٹاپ کا مسئلہ بھی ہے، کبھی نیٹ کا تو کبھی وائی فائی کا۔ میں تو ملک سے باہر ہوں، نہیں تو یہاں یہ کر لوں، مگر ان غریب بچوں کا کیا جو ان سہولیات سے محروم ہیں؟ چند روز قبل اس سلسلے میں میری بات طلباء سے ہوئی۔ میں نے ان سے ان کی پڑھائی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سب پریشان ہیں، کیونکہ ہر جگہ لائٹ کا ایک وقت مقرر نہیں۔ کافی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے جنریٹر چلانا پڑتا ہے، مگر کبھی کبھی وہ کام نہیں کرتا۔ یو پی ایس بھی بند ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات گھر میں مہمان ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ کام ہوا کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے۔ اگر ایسا بھی ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیلف لرننگ ہر کسی طلبہ کو سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ ہر انسان کی ذہنی صلاحیت اور خاصیت الگ الگ ہے۔ کوئی بچہ ایک بات کو جلدی سیکھتا ہے تو کوئی بہت دیر سے سیکھتا ہے۔ آن لائن کلاسز کا مقصد اگر طلبہ کو سیلف میڈ بنانا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی صلاحیتیں سب میں موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ترقی کی ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے کی ہے، لیکن ای لرننگ ہمارے لیے نیا تجربہ ہے۔ ہم نے ای بکس، ای ریڈنگ اور ای اسکولنگ پر توجہ دی ہی نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، کیونکہ ہمارا واسطہ کبھی ایسی وبا کرونا سے پڑا ہی نہیں۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے طلباء کے پاس تو کمپیوٹر کی سہولت بھی نہیں ہے، جبکہ نیٹ کی پیکیجز تو بہت مہنگے ہیں۔ حالانکہ پاکستان میں اگر آپ کسی سے بات کریں تو ان کے پاس واٹس ایپ ہوتا ہے جو ان کو فریلی ملا ہوا ہوتا ہے، جبکہ آن لائن کلاسز لینے والے اساتذہ کی بھی تربیت نہیں ہوئی ہے، لہٰذا ان کے لیے بھی بہت مسائل ہو رہے ہیں۔ وہ کس طرح آن لائن کلاس لے سکتے ہیں جب انہوں نے خود آن لائن تربیت نہیں لی؟ تو وہ کیسے دیں گے؟ یہ سب زوم ایپ پر کیا جا رہا ہے۔ میں ایک استاد ہونے کے ساتھ ایک شاگرد بھی ہوں، اس لیے میں نے ان دنوں میں اپنے تجربات بتا رہی ہوں۔ مجھے بحیثیت طالبہ کلاس لینی تھی جہاں ہم 25 طلبہ تھے۔ جب آن لائن کلاس ہوتے تھے تو صرف 10 تھے۔ جب میں پڑھانے کو تیار ہوتی تھی تو 2-3 سے طلبہ مسلسل رابطے کے بعد صرف 10 طلبہ آن لائن ہوتے تھے، جبکہ میری کلاس میں پڑھنے والے بچے 25 تھے۔ میرے پوچھنے پر کوئی لیپ ٹاپ خراب ہونے کی بات کرتا تھا تو کوئی نیٹ کی سہولت نہ ہونے کا جواز پیش کرتا تھا۔ کووڈ 19 صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں تباہی مچا دینے والا طیارہ تھا، مگر کافی ممالک نے احتیاط تدابیر اختیار کر کے اس پر قابو پا لیا۔ صرف ایک ہمارا ملک پاکستان ہے جہاں ابھی تک کرونا کے کیس ظاہر ہو رہے ہیں، اور یہ کس تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ عوام مر رہی ہے لیکن لاک ڈاؤن نہیں کیا جاتا۔ اسی صورتحال میں ایچ ای سی نے اعلان کر دیا کہ بچے اپنی پڑھائی سے لگے رہیں، وہ بھی گھر میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں، لیکن انہیں وہ سہولیات تو میسر ہے ہی نہیں۔ دکانیں صبح 8 سے 5 تک کھلی رہیں، کھانے پینے کے ریسٹورینٹ بھی کھلے ہیں، مگر تعلیمی ادارے بند ہیں۔ وہاں اساتذہ اور طلبہ دونوں کا جانا منع ہے۔ شروع ہی سے ہمارے یہاں تعلیم کے حوالے سے بہتر رویہ اختیار نہیں کیا جا رہا، مگر اس بار تو پاکستان سمیت کئی ممالک میں تعلیمی ادارے بند ہیں۔
آن لائن کلاسز سے بچوں کو کوئی جسمانی سرگرمی نہیں ہوتی. جب وہ اسکول جا رہے ہوتے تو ایک ڈسپلن ہوتا ہے. بعض اگر اس طرح کا کوئی مطالبہ کرو تو کہتے ہیں کہ ابھی حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن آپ اس حال میں بھی تو نکالیں. طلبہ کو لیپ ٹاپ فراہم کریں، نیٹ فراہم کریں. بے نظیر کارڈ دینے سے بہتر ہے عوام کو شعور دیں تاکہ طلبہ ٹیکنالوجی سے آگے ہو کر ان کی اس میں دلچسپی پیدا ہو. اس کے علاوہ HAC کے لیے ٹریننگ پروگرام ترتیب دیں. آن لائن کلاسز کیسے لی جاتی ہیں، اس عمل کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہی بچوں کو تعلیم میں بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ یہ بچے ہماری مستقبل کے معمار ہیں. اگر ان کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی تو عمارت بہتر کبھی بھی نہیں بن پائے گی. لہٰذا بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ضرورت ہے تاکہ یہ بھی ڈاکٹر عبدالقدیر عبدالسلام بن سکیں. اگر آج کل کے بچے تعلیم کے علاوہ دیگر سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ طلباء کی تعلیم کے لیے ایسی صورتیں بنائیں جس سے وہ خود بہتر محسوس کرتے ہوئے پڑھیں. مگر آنے والے وقتوں میں ہمیں تیار رہنا ہوگا اور ہمیں چاہیے کہ اپنے اسکلس کو بہتر کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت متبادل ذرائع ڈھونڈیں تاکہ آنے والے وقت میں ہمیں سامنا کرنا پڑے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرا آرٹیکل اچھا لگا ہوگا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا. اگر اس کے متعلق کوئی کمنٹ ہو تو وہ لازمی پیش کیجیے گا. جزاک اللہ.